بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مہمان نوازی کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ کوئی بھی بلاگر آ جائے، کوئی یوٹیوبر آ جائے، کوئی سیاستدان آ جائے، کوئی سیاح آ جائے، کوئی فنکار آ جائے، کسی بھی ملک سے، چاہے دشمن ملک سے بھی آ جائے، تو وہ پاکستان میں مہمان نوازی کے گن گاتا ہے۔ کبھی بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آیا کرتی تھی اور وہ آج تک مہمان نوازی جو ان کو ملی تھی وہ ان کی گن گاتی ہے، لیکن جب بھی پاکستانی کہیں جاتے ہیں تو ان کو اس طرح عزت نہیں دی جاتی جس طرح پاکستان اپنے جو مہمان ہیں ان کو دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، انڈیا کے جاسوس بھی پکڑے جاتے ہیں، ان کو ہم واپس بھی دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ان کے پائلٹ کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو بھی واپس دے دیتے ہیں۔ جب تک بہت بڑا کسی نے کرائم نہ کیا ہو ہم پھر تو نہیں دیتے، لیکن ہم فار گڈ جسچر بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ اور جب ہمیں چڑھ جائے سانوں کہ نہیں دینے تو پھر سارے ادارے جڑے نے بالکل زیرو ٹالرنس دکھاتے ہیں، اور جیسا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ کچھ خواتین بھی اندر اسی اپنی رکھی ہوئی ہیں اور کچھ جو لیڈر ہیں وہ بھی اندر ہیں، اسی وجہ سے کہ انہوں نے چھڑنا، انہوں نے ملک سے فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو کچھ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار کہ انڈیا اور اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان سے ہو کے چلے جاتے ہیں، سانوں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ تو یہ میں نے ساری چیزیں آج بتانی ہیں آپ کے لیے۔ میرے پاس 2 بڑیاں خبریں ہیں جو میں نے فوری طور پہ بتانی ہیں، تو چلتے ہیں فوری طور پہ آج کی خبروں کی طرف۔ پی ٹی آئی کی رہنما صنم جاوید کو فوری طور پہ رہا کر دو۔ یہ رہا کرنے کا حکم آیا ہے، کدے والوں آیا ہے، کی آیا ہے حکم، اور اب کیا ہو رہا ہے یہ پرا دسے گا فوری طور پہ۔ 2 اسرائیلی کراچی سے ہو کے جناب پاکستان میں پھر کے ہو کے 2 اسرائیلی، سمجھ آئیے نا، 2 اسرائیلی تو وہ اب کولمبو چلے گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کے بھی کوئی بات کی ہے، اور پاکستان میں وہ کیا کرنے آئے تھے اور کیسے آئے، یہ ساری سٹوری پرا تھوڑے سامنے رکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جناب، سب سے پہلے آ جائیں، سب سے پہلے جو میں نے بات کرنی ہے وہ اسرائیل کے 2 شہریوں کی بات کرنی ہے۔ اسرائیل آپ کو پتا کہ جیسے انڈیا ہمارا دشمن ہے نا، یعنی کہ انڈین لوگ نہیں، انڈین بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اسی انہوں نے پیار کرنے ہیں رج کے۔ لیکن کیا کریں کہ یہ جو دشمنی ہے، یہ حکومتیں اور جو وہاں کی فوج ہے انہوں نے چوت چلاتیاں سن، اور ان چوت چلاکیاں جڑی ہیں جناب وہ آپ کو پتہ ہے راہ کی بہت زیادہ ہیں، جس پہ بڑی مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ دوسرے ملک میں یہ اس طرح کے چیزیں کراتے ہیں اور الزام ساڑھے دلا دیتے ہیں کہ جموں کشمیر میں پاکستان یہ کرا رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں بھائی، شرم نہیں آتی، یہ حکومت ہی ایسی ہے۔ اور جب تک آپ کو پتہ ہے کہ بابا چائے والا رہے گا مودی، تو تب تک کوئی اچھے کی امید کوئی نہیں ہے۔ اور مودی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مودی ہے وہ جناب چائے والا چاچا، اور کرسچنوں کے بھی خلاف ہے، ہندوؤں کے بھی کئی دے خلاف ہے۔ ہندو بڑے جڑے کئی ایسے نے جڑے کہ انتہا پسند نہیں ہیں، لیکن یہ بابا جڑا آیا ہے ہندو انتہا پسند گروپ جو شامل ہے۔ گو کہ راہل گاندھی بھی ہندو ہے، لیکن وہ انتہا پسند مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تو بابا ہے ہی ہے۔ گجرات کا کسائی بہت زیادہ دنگا فساد اس نے کرایا تھا۔ تو بہرحال یہ اسرائیل کے ساتھی بھی ہیں بھائی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ غیر ملکی ایئر لائن کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے، ہنگامی، اور پرواز میں موجود اسرائیلی شہری پریشان ہو گئے کہ اسی پاکستان سے آ گئے ہیں۔ جناب چیک کرو، دبئی سے کولمبو جانے والی غیر ملکی پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کے دوران غیر متوقع طور پر پاکستان پہنچ جانے پر پرواز میں موجود اسرائیلی شہری دا پیشاب نکل گیا پائی، فوری طور پہ بچے انہوں نے پیشاب کرتا، انہیں کہ پاکستان آ گئے ہیں۔ جناب چیک کرو، ڈر گئے، اور غیر متوقع طور پر پاکستان پہنچ جانے والی پرواز میں موجود یہ لوگ تھے، جس وجہ سے انہوں کا بچے پیشاب نکل گیا اسرائیلیوں دا۔ اور اسرائیلی شہریوں نے اسرائیل میں حکام سے رابطہ کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسرائیل شہریوں نے کولمبو پہنچ کر سوشل میڈیا پر پوسٹ میں پاکستان جانے کا بتایا۔ جیسے وہ کراچی پہنچے تھے تو وہ جناب اسرائیل میں لوگوں کو بتا رہے ہیں
آپ نے جو وہاں کے بدماشوں کو اور وہاں کی جو مساعد ہے گھٹیا جو ایجنسی ہیں وہاں ان کو بتایا ہے کہ جی ہم آ گئے ہیں پاکستان، اسی پاکستان آ گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ لوگ سانوں کوئی ویکھ لین پتہ لگ جائے اور سانوں کچے نہ کھا جان، اور کھا بھی جانا سی ویسے بائی دا وے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہوا۔ دیکھا اسی ایویں دے نہیں ہے گئے، اسی قانون اپنے ہاتھ 'ਚ ایویں دے قانون انٹرنیشنل لاز نوں نہیں لیندے۔ ویسے تو سانوں تمہیں پتہ ہی ہے کہ اسی اپنے پاکستان دے اندر جڑے ججز نے بس وہ بھی تمہیں پتہ پھر بڑے بڑے فیصلے دے دیں غلط، پھر بعد دس دیں کہ غلط سے فیصلہ، کیا کریں، بس یہ ہماری خوبصورتی ہے ویسے ملک کی۔ اچھا یہ میں بتاؤں کہ جو پاکستان سول ایویشن ہے انہوں نے کہنا ہے کہ میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والی پرواز میں اسرائیلی شہریوں کی موجودگی کا علم سانوں کوئی نہیں اور نہ ہی اس بارے میں کوئی ہدایت موصول ہوئی۔ گزشتہ روز کا یہ واقعہ دبئی سے غیر ملکی ایئر لائن کو کولمبو کی پرواز میں خاتون مسافر تھی ایک، اس کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ انتقال کر گئی، جس کے نتیجے میں طیارے نے کراچی ہنگامی لینڈنگ کی، اور ہنگامی میڈیکل یعنی کہ لینڈنگ اسے کہتے ہیں۔ اور ایویشن کے ذرائع جو ہیں وہ بتایا کہ دبئی کی پرواز FZ569 دبئی سے سری لنکا دارالحکومت کولمبو ایئرپورٹ پر جا رہی تھی۔ کراچی کے قریب بحیرہ عرب پر پرواز کے دوران بوئنگ 737 مکس 8 طیارے میں سوار خاتون مسافر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اور ایئر ٹریفک کنٹرول کراچی نے پائلٹ کی رابطہ کرنے پر طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر پرواز کے اترنے پر سول ایویشن کی ٹیم نے مسافر خاتون کا معائنہ کیا تو اس وقت تک وہ انتقال کر چکی، دل کا اٹیک ہوا بیچاری اور مر گئی۔ اور بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرواز میت لے گئے اور میت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کولمبو کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ تو یہ اسرائیلی جو تھے وہ جناب وہاں پہنچ کے نا کولمبو میں جا کے انہوں نے تو یہ تلی ہے کہ یہ جناب ہم پاکستان گئے تھے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے تلی ہے۔ اور یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ CAA کی دبئی میں سے کولمبو کی غیر ملکی فلائٹ کی لینڈنگ پر وضاحت کی ہے سول ایویشن اتھارٹی نے۔ انہوں نے کہا جی کہ دبئی سے کولمبو جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کراچی ہنگامی لینڈنگ پر انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے ترجمان نے کہ غیر ملکی ایئر لائن 10 جولائی کو مسافر کی طبیعت خراب ہونے پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی تھی۔ ترجمان کے مطابق میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والی پرواز میں اسرائیلی شہریوں کی موجودگی کا سانوں کوئی نہیں پتہ اور نہ ہی اس بارے میں کوئی ہدایت موصول ہوئی تھی۔ مطابق پرواز میں جس خاتون مسافر کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ سری لنکن تھی اور اس دوران انتقال کر گئیں، اور ڈاکٹرز کی جانب سے موت کی تصدیق کے بعد خاتون کی میت سردخانے بھیج دی گئی تھی، اور پھر بعد میں جہاز لے کے جناب چلا گیا۔ طیارے سے کوئی مسافر باہر نہیں آیا تھا۔ ضابطی کارروائی مکمل ہونے پر فلائی دبئی کا طیارہ کولمبو کے لیے پرواز کر گیا تھا۔ سول ایویشن نے بھی اپنی پیگی انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہوئے کہ لوگ سانوں جلا دیں، سانوں بہت زیادہ نفرت ہے بھائی اسرائیلیوں، شرعام سے نفرت کرنے ہیں اسرائیلیوں کو بہت زیادہ، کیونکہ اس کی وجہ بھائی یہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں اللہ معاف کرے، یہ بالکل برداشت نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف آ جاؤ، دوسری طرف یہ آنا ہے کہ سنم جوید ہے، بڑی تیز خاتون ہے PTI کی، اور یہ فی الحال جیل چی، اور جیل کے اندر بھی پہن سرخی پاؤڈر نویں کپڑے پا کے لش پش ہو کے تو پھر عدالت آتی تھی۔ سبحان اللہ، جیل تو نہ ہوئی پا جن میں تو کوئی 4 سٹار 5 سٹار نہیں 4 سٹار ہوٹل جو اسٹے کیتا ہے مہمان لگ رہی سی منو۔ اچھا بہرحال لاہور ہائی کورٹ کا سنم جوید کو جیل سے فوری رہا کرنے کا حکم، تحریری فیصلہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ یعنی گزشتہ دن جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ PTI کو ریلیف ملا، اور عدالت نے سپریم کورٹ نے نہ ہی نہیں لیا آزاد امیدواروں نے کہا بھائی یہ کون نے، اور انہوں نے کہا سنی اتحاد کون ہے، انہوں نے کہا کون سنی اتحاد، انہوں نے کہا جی PTI ایک جماعت تھی، تو 11 ججوں نے یہ کہا اور واقعی حقیقت ہے، اور ایک پولیٹیکل جماعت تو PTI ہے، بہرحال پاپولر PTI کی جماعت ہے۔ اچھا اس میں بتا دوں سنم جوید کی گجرانوالہ کے مقدمے میں گرفتاری کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے سنم جوید کو جیل سے فوری رہا کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 14 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ دیا۔ فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کو بار بار ایک نوعیت کے مقدمے میں نامزد کرنا بد نیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ درخواست گزار کو رہائی کے بعد بار بار
गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निज़ाम को शिकस्त देना है। तहरीर फैसले में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और गुजरावाला ने जेल में होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार के नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कहते, लेकिन अदालत बड़े पन का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई नहीं कर रही। जिस्मानी रिमांड देने वाली अदालतों को भी रिमांड देते हुए आइन में दिए बुनियादी हकूक को इस सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा अदालत ने फैसले की कॉपी जुडिशल अफसरान, आईजी और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भेजने की हिदायत दी है। फैसले में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर के पास दरख्वास्त गुजार को मुकदमे में नामजद करने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ गुजरांवाला में मुकदमा बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किया गया। दरख्वास्त गुजार को मुकदमे में फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया जाता है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने बयान दिया कि सनम जावेद के खिलाफ मजीद कोई मुकदमा दर्ज नहीं। भाई ये जो बात मैंने की है ना, ये मैंने आपको इसलिए की है बात कि आज ये हुआ है, तो जब तक ये फैसला आया है, जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक जी भैन है PTI दी ये फिलहाल अंदर ही है। और जब तक ये वहाँ पर रोक कर जाएगी, मुझे लगता कल ही जाएगी, और जब रोक कर पहुँचेगी, जब इसकी रिहाई होगी, अगर कि दोबारा ना फड़ी गई तो फिर भरा तो अपडेट कर देगा। अदरवाइज़ ये है कि ये जनाब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है और जज ने जनाब असजद जावेद घराल साहब उन्होंने फैसला जारी किया है। अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुझे उम्मीद है कि कई चीज़ें जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी, लेकिन 9 मई के हवाले से जो बड़े मुजरम हैं उनके हवाले से अभी तक की जो खबरें हैं वो ये हैं कि उनके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस है। पाजी मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, लंबा वीलॉग हो जाएगा फिर, इसलिए नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। देखते ही टाकरा एक्सक्लूसिव। इजाज़त दीजिए प्राणों, अल्लाह हाफ़िज़।